بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تعلیم بائی موحد نواب، اور آج جو ہے وہ فضائل اعمال میں سے تعلیم کا دن ہے۔ تعلیم شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کنٹینیوسلی آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس باکس کے اندر کمنٹس لکھنا نہ بھولیں۔ تو آج کے تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ فضائل قرآن میں سے ہے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو بھی کچھ نہیں، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ مقصود اس حدیث سے غیر محسوس شے کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دینا ہے تاکہ ذہن میں فرق کلام پاک کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں سہولت سے آ جاوے، ورنہ ظاہر ہے کہ کلام پاک کی حلاوت اور مہک سے کیا نسبت ترنج و کھجور کو۔ اگرچہ ان اشیاء کے ساتھ تشبیہ میں خاص نکات بھی ہیں جو علوم نبویہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی وسعت کی طرف مشیر ہیں۔ مثلاً ترنج ہی کو لے لیجئے، ترنج منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، ہاضمے میں قوت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ منافع ایسے ہیں کہ قرأت قرآن شریف کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہیں۔ مثلاً منہ کا خوشبودار ہو جانا، باطن کا صاف کرنا، روحانیت میں قوت پیدا کرنا، یہ منافع تلاوت میں ہیں جو پہلے منافع کے ساتھ بہت ہی مشابہت رکھتے ہیں۔ ایک خاص اثر ترنج میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ جس گھر میں ترنج ہو وہاں جن نہیں جا سکتا، جس گھر میں ترنج ہو وہاں جن نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا کے اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن شریف کی جو ہے وہ تلاوت کو پابندی سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ فرمائے کہ جس گھر کے اندر پابندی سے تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے لوگ جو ہیں وہ کثیر ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر ان کی روزی رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ جہاں قرآن شریف کی تلاوت صبح شام کی جاتی ہے، خاص طور سے فجر کے بعد کا وقت اور عصر کے بعد کا وقت، ان دو وقتوں میں جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کے بہت زیادہ تنبیہ آئی ہے۔ فضائل نماز میں سے ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ یہ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نماز کا تحفہ لے کر آئے تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اور صحابہ نے اپنے بڑے بڑے مسائل نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے منوائے۔ بڑے بڑے غزوات کے اندر معاملات ہیں۔ سب سے پہلا غزوہ جو غزوہ بدر ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق انہوں روایت کرتے ہیں کہ میں غزوے میں گیا، میں نے پہلے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدے میں پڑھیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں باہر گیا غزوے میں، یعنی غزوہ بدر چل رہی تھی، میں واپس آیا تو میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے کی حالت میں، پھر میں باہر غزوے میں چلا گیا۔ اس طرح کئی مرتبہ آپ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں باہر گیا اور واپس آیا، میں یہی دیکھتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سجدے میں تھے، اور آخر کار اللہ پاک نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دیں کہ ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، پھر فرمایا کہ ہم 2000 فرشتے بھیج رہے ہیں، پھر فرمایا 3000، پھر فرمایا 4000، پھر فرمایا 5000، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ میدان میں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے غزوہ بدر کے بارے میں فرمایا کہ 5000 فرشتے اور ہم بھی موجود ہیں اس غزوے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ پاک نے تسلی دینے کے لیے۔ تو یہ نماز کے بارے میں
جو ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے نمازوں کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ علماء سے ہم پوچھ پوچھ کے نمازوں کو سیکھیں کہ اس کی سنت کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کو علماء سے پوچھ پوچھ کے سیکھ کے ہم کرنے والے ہوں۔ فضائل ذکر میں سے ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے پھر جب تم حج کے موقع میں عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، در حقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ فضائل ذکر میں سے فضائل ذکر میں سے حدیث پڑھتے ہیں۔ فضائل ذکر میں سے حدیث ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں برداشت کرنا آخرت کے رفع درجات کا سبب ہے، اور جتنی بھی دینی امور میں یہاں مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی بلند مرتبوں کا استحقاق ہوگا، لیکن اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفع درجات کا سبب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ اللہ پاک پابندی سے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور فرمایا کہ ذکر کا بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی کچھ تسبیحات بہت ساری ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ تیسرا کلمہ 100 دفعہ، درود شریف 100 دفعہ اور استغفار 100 دفعہ صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہم اس کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ ہمارا شمار جو ہے وہ ذاکرین ہوگا۔ اس کے علاوہ جو موقع موقع کی مسنون دعائیں ہیں، موقع موقع کی جو مسنون دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، خرید و فروخت کرتے وقت کی دعا، پیسے لین دین کرتے وقت کی دعا ایک ہے، پیسے دیتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا، چاند دیکھنے کی دعا، سورج دیکھنے کی دعا، کسی مسلمان سے ملے تو اس کی دعا، بیمار سے ملے تو اس کی دعا، تو یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو جو شخص جو ہے وہ موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو فتنہ فساد سے بچاتے ہیں، شیاطین سے بچاتے ہیں، اور اللہ پاک اس کی جو ہے وہ یہ فرمایا کہ گھر سے نکلتے وقت جو شخص گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں کہ جا تیری حفاظت کی گئی، تیری کفایت کی گئی، اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے سیدھے پیر سے داخل ہو، دعا پڑھ کے داخل ہو، پھر درود شریف پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کرے، تو فرمایا کہ شیاطین اس گھر میں کہتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ اس گھر سے ختم ہو گیا، اور جو شخص یہ عمل پابندی سے کرے تو روزی رزق کی برکت ہو جاتی ہے اس کے گھر کے اندر۔ فضائل تبلیغ میں سے ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے۔ اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرا سے مثلاً جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے طبق کے حصے میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصے پر آ کر پانی لیتے ہیں، اگر وہ یہ خیال کر کے
کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصے میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصے میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانے ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں صلحاء اور متقی لوگ موجود ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے، یعنی جب خباثت کا اور باطل کا فتنہ غالب ہو جائے تو اس وقت جو ہے ایسے حال میں مسلمان پہنچ سکتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے جن لوگوں کو اس دنیا میں کلمہ دے کے بھیجا، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کلمے کو لے کر پوری دنیا کے اندر جائیں۔ ہم نے علماء سے سنا کہ قیامت کے دن اگر غیر مسلموں نے یہ سوال کیا کہ ہم نے ایک سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک بنایا اور وہ تم تک پہنچا دیا، لیکن تم لوگ اتنا قیمتی کلمہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کلمے کا دین لے کے ہم تک آتے، اور قیامت کے دن یہ سوال کیا تو ہمارے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ محنت کرنا انسان کے ذمہ ہے، محنت اللہ نے قرآن نے فرمایا محنت کرنے کا مکلف ہے، نتیجے کا مکلف انسان نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے جو قرآن کی آیت فرمائی جس میں واضح طور پہ فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو اس طرح سے آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ تم خیر امت کہلاؤ گے جب دین کی محنت کا کام کرو گے۔ اور اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ درس و تدریس سے یہ بات نہیں بنے گی، بلکہ اس کے لیے مستقل ایک محنت ہے اور نقل و حرکت ہے، خود بھی پھرنا، دوسروں کو بھی پھرنے پھرانے کے لیے تیار کرنا۔ سارے عالم کے اندر ساری دنیا کے انسان پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک دین اسلام کو لے کر جانا، یہ میرے آپ کے ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے انسانوں کے ذمے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لائے ہوا دین دنیا کے اندر لے کے جانا میرے آپ کے ذمے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی غزوے سے واپس آتے تھے تو ہمیشہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے۔ ایک دفعہ غزوے سے واپسی ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو فاطمہ رضی اللہ دیکھ کے رونے لگیں، تو اس نے فرمایا کہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ تو فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیسی عجیب حالت ہو رہی ہے، کپڑے میلے کچیلے ہو رہے ہیں، بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ بیٹی نہ رو، تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کے رہے گا، تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو مسئلہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دین تو اب ساری دنیا کے کچے پکے مکانوں میں داخل ہو کے رہے گا، لیکن قیمتی کون بنے گا؟ قیمتی وہ شخص بنے گا جو صحابہ کی طرز پہ محنت کرے گا اور اپنی جان کھپائے گا، ساری دنیا کے اندر دین کو لے کے پھرتا پھراتا رہے گا، قیمتی وہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو دین کی بات سن کر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سارے دنیا کے انسانوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے فکر کرنا اور راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگنا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ ہے۔ آج کی اس تعلیم کو یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کل ملتے ہیں اگلی تعلیم کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔